بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آج کا ایپیسوڈ نمبر ہے 18، یعنی اس کی 17 قسطیں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ یہ 18ویں قسط ہے، وی لاگ نمبر 436، اور ناظرین پیج ہے 472، مسلمانوں کا غم اور حضرت عمر کا مناقشہ۔ ناظرین، مین سبجیکٹ ہمارا جو ہے وہ ہے صلح حدیبیہ ذی-القعدہ سن 6 ہجری۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ پیش کر چکے ہیں، کچھ باقی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم آپ کے سامنے روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کرتے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ، جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، سیرت النبی کی یہ کتاب ہے جو ہم آپ تک پوری کی پوری ہماری کوشش ہوگی کہ پہنچائی جائے۔ پھر بعد بہار آئی اقبال غزل خواں ہو، اون چاہے اگر گل ہو، گل ہے تو گل سیتا ہو۔ تو خاک کی مٹھی ہے اجزا کی حرارت سے، برہم ہو پریشاں ہو، وسعت میں بیاباں ہو۔ تو جن سے محبت ہے قیمت ہے گراں تیری، کم مایا ہے سوداگر اس دیس میں ارزاں ہو۔ ناظرین، صلح حدیبیہ کے کچھ حصے، یعنی عمرہ حدیبیہ کا سبب، مسلمانوں میں روانگی کا اعلان، مکہ کی جانب مسلمانوں کی حرکت، بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش، خون ریز ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش اور راستے کی تبدیلی، بدیل بن ورقہ کا توسط، قریش کے ایلچی وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روکے، حضرت عثمان کی سفارت، حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ اور بیت رضوان، صلح اور دفعات صلح، ابو جندل کی واپسی، عمرہ سے حلال ہونے کے لیے قربانی اور بالوں کی کٹائی، مہاجرہ عورتوں کی واپسی سے انکار، اس معاہدے کی دفعات کا حاصل، یہ ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ آج کا ہیڈنگ ہے مسلمانوں کا غم اور حضرت عمر کا مناقشہ، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ یہ ہے معاہدہ صلح کی دفعات کی حقیقت، لیکن ان دفعات میں دو باتیں بظاہر اس قسم کی تھیں کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت غم و الم لاحق ہوا۔ ایک یہ کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ بیت اللہ شریف لے جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے، لیکن آپ طواف کیے بغیر واپس ہو رہے تھے۔ دوسرے یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور حق پر ہیں، اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے قریش کا دباؤ قبول کیا اور دب کر صلح کی؟ یہ دونوں باتیں طرح طرح کے شکوک و شبہات اور گمانوں وسوسے پیدا کر رہی تھی۔ ادھر مسلمانوں کے احساسات اس قدر مجروح تھے کہ وہ صلح کی دفعات کی گہرائیوں اور مال پر غور کرنے کی بجائے حزن و غم سے نڈال تھے، اور غالباً سب سے زیادہ غم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تھا۔ چنانچہ انہوں نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا
کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹے ہیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خطاب کے بیٹے، خطاب کے صاحبزادے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن کہا میں نے یہ بھی کہا، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ تک پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ غصے سے بپھرے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے پاس پہنچے اور ان سے وہی باتیں کہیں جو رسول اللہ سے کہیں تھی، اور انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو رسول اللہ نے دیا تھا، اور اخیر میں اتنا اور اضافہ کیا کہ آپ حضور کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ خدا کی قسم آپ حق پر ہو۔ اس کے بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیت نازل ہوئی، جس میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے۔ اس کا نزول ہوا تو رسول اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو بلایا اور پڑھ کر سنایا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ کو اپنی تقصیر کا احساس ہوا تو سخت نادم ہوئے۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں نے اس روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہہ دی تھی اس سے ڈر کر میں نے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ و خیرات کرتا رہا، روزہ رکھتا اور نماز پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، جس کا ہیڈنگ ہوگا کمزور مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ میں مسلمان ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ میری دھڑکن سنیں کان کو کھول کر، ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے اب بھی قربان ہیں، میرے وطن ہم تیری آن ہیں، ہم تیری شان ہیں، ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں، ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں۔